تو اس کے پھر تھوڑا آگے بڑھیں تو آگے یہ بتا قرآن یہ بتا نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم کانہم لا یعلمون. یہ بتایا جا رہا ہے کہ اللہ کے ہاں سے جو رسول آیا ہے تو اس وقت معاملہ یہ ہے کہ جن میں بھیجا گیا ہے یہ خود کو مسلمان کہلوانے والے، ایک تو یہ فرقہ در فرقہ گروہ در گروہ تقسیم ہے، اور نمبر دو ان میں وہ یہاں تک کہ وہ گروہ جو اس چیز کا دعویٰ دار ہیں کہ ہمارے پاس الکتاب ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، ہمارے پاس کتاب اللہ ہے، یعنی کہ جو کتاب اللہ کے دعوے دار ہیں. ایک تو وہ ہے نا جو کہتے نہیں ہم اپنے بابو کے پیچھے چل رہے ہیں، چلو وہ تو بات سمجھ میں آتا ہے، جو بابے کہیں گے جو بڑے کہیں گے انہیں کے پیچھے چلیں گے، جو اپنے ملاٹوں کے پیچھے چل رہے ہیں. لیکن ایسے گروہ بھی موجود ہیں جو گروہ کتاب اللہ کے دعوے دار ہیں، جو کہتے ہیں ہم تو بھائی کتاب اللہ سے رہنمائی لیتے ہیں، ہم تو کتاب اللہ کی اطاعت و اتباع کرتے ہیں، ہمارے لیے تو کتاب اللہ سب کچھ ہے. تو جب سچا آیا ہے تو باقی رہ گئے، ان کی تو کوئی اہمیت و حیثیت نہیں، کوئی اوقات نہیں اپنے بڑوں کے پیچھے چلنے میں. جو کتاب اللہ کے دعوے دار ہیں وہ بھی رسول کے مقابلے پر ان کا معاملہ کیا ہے، انہوں نے کتاب اللہ کو پیچھے پھینکا اور خود ظاہر ہو گئے، اپنے آپ کو ظاہر کر لیا، اپنے آپ کو پیش کر رہے ہیں، اور ایسے جیسے کہ انہیں بتایا نہیں جا رہا، علم ہی نہیں دیا جا رہا. یعنی جب رسول آیا ہے تو ان کو ہر لحاظ سے کھول کھول کر واضح علم دیا جا رہا ہے، اس کے باوجود کتاب اللہ کے دعوے دار جو ہے انہوں نے کیا کیا ہے، انہوں نے کتاب اللہ کو اپنی پشتوں پیچھے اور خود اپنے آپ کو ظاہر، یعنی کہ کذاب ہے، دجال ہے، کذاب ہے، یہ ہے، وہ ہے، بکواسات، گالیاں، یہ سب کچھ، پاگل ہے، ذہنی مریض ہے، یہ ہے، وہ ہے. اور یہ سارا قرآن بتاتا ہے، پورا قرآن میں جگہ جگہ یہ باتیں موجود ہیں. جب رسول آیا تو کیا کہہ رہے ہیں پاگل ہے، کہہ رہے ہیں کذاب ہے، کہہ رہے ہیں من الکاذبین ہے، طرح طرح کے فتوے، الزامات، گالیاں، بکواسات. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جب قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب سچا جو آیا تو سچے کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے، سچے کے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے، ایک تو فرقہ در فرقہ تقسیم ہے، نمبر دو ان فرقوں میں سے، ان گروہ میں سے وہ فریق جو الکتاب کے دعوے دار ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ رسول کے مقابلے پر انہوں نے کتاب اللہ کو پیچھے پھینکا، وہ خود ظاہر ہو گئے. حالانکہ کرنا تو یہ چاہیے بھائی اگر کذاب ہے تو کتاب اللہ سے کذاب ثابت کریں. نہیں جی، کتاب اللہ پشتوں کے پیچھے پیچھے، اس کی کوئی اہمیت و حیثیت نہیں، خود سامنے آ گئے، کتاب اللہ کے اوپر خود کو ترجیح دے دی. ہے نا حیرانگی والی بات. اب ہر شے سے اس کا جوڑا ہے، تو سچے کے ساتھ یہ رویہ ہے تو کذاب کے ساتھ کیا ہوگا؟ قرآن خود بتا رہا ہے ہر شے سے اس کا جوڑا ہے. جب سچے کے ساتھ معاملہ یہ ہو رہا ہے، سچے کی پہچان یہ ہے کہ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ جب سچا رسول جس کے آنے کا ہم نے وعدہ کیا جب وہ آئے گا تو یہ ہوگا کہ کوئی بھی اس کا مقابلہ نہیں کر پائے گا، یہاں تک کہ جو کتاب اللہ ہے اس کو اٹھا کے پیچھے پھینک دیا جائے گا. کذاب کے ساتھ کیا کیا جائے گا؟ ہر شخص اس کا جوڑا ہے. تو جو کذاب آئے گا یا کذاب آئیں گے اس کا رد کرنے کے لیے جو الکتاب یا کتاب اللہ کے دعوے دار ہوں گے وہ کتاب کو کھولیں گے، کتاب اللہ کو کھولیں گے، کہیں گے یہ تو کوئی اس سے کذاب ثابت ہوتا ہے، فلاں ایت سے ہوتا ہے، فلاں ایت سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے، فلاں سے ہوتا ہے. کتاب اللہ سے اسے کذاب ثابت کریں گے. کس کو؟ جو جھوٹا ہوگا، جو کذاب ہوگا. سچے کی بار یہ اصول بھول جائیں گے. بھائی اگر احمد، یعنی کہ ذرا غور کریں، اگر احمد عیسیٰ کذاب ہے تو کیا کتاب اللہ احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرنے کے لیے عاجز آ گئی؟ آپ خود بتائیں نا، کیا کذاب کو کذاب ثابت کرنے کے لیے کتاب اللہ عاجز آ جائے گی؟ جو انہوں نے کتاب اللہ کو پیچھے پھینک دیا، کوئی ایک بھی نہیں ہے جو کتاب اللہ سے احمد عیسیٰ کو کذاب ثابت کرے. یا پھر اگر انہوں نے کتاب اللہ کو پشتوں کے پیچھے پھینکا تو کیوں پھینکا ہے؟ اس وجہ سے پھینکا ہے کیونکہ کتاب اللہ کو جب کھول کے دیکھتے ہیں تو کتاب اللہ ساری کی ساری احمد عیسیٰ کی تصدیق کر رہی ہے. کتاب اللہ میں احمد عیسیٰ کی تصدیق موجود ہے. تو کیا کریں گے؟ یہ کتاب اللہ کھول کے احمد عیسیٰ کا رد کریں گے؟ کتاب اللہ تو تصدیق کر رہی، کتاب اللہ پوری پوری کتاب اللہ میں تصدیق موجود ہے احمد عیسیٰ کی. تو لہٰذا مجبوری میں کیا کریں گے؟ پیچھے پھینکیں گے، اور کیا کریں گے؟ بھائی پیچھے نہ پھینکے تو اور کیا کریں؟ خود اپنے آپ کو ظاہر کریں تو اور کیا نہ کریں؟ مثال کے طور پر یہ جاوید گاندھی کتاب اللہ کا دعوے دار، محمد شیخ کتاب اللہ کا دعوے دار، اس طرح جتنے بھی اہل قرآن ہوں یا تنظیم اسلامی والے ہوں یا اس طرح جتنے بھی قرآن کے دعوے دار ہیں، جتنے بھی قرآن کے دعوے دار جتنے بھی ہیں، آپ سب کو دیکھ لیں کیا کہتے ہیں. ان سے لوگ پوچھتے ہیں احمد عیسیٰ کے بارے میں، کہتے ہیں وہ کذاب ہے، دجال ہے، فلاں ہے، ڈگاں ہے.
وہ اگر قذاب ہے تو کتاب اللہ سے ثابت کرو نا، یا پھر یہی اصول مرزا قادیانی کے اوپر اپلائی کرو۔ مرزا غلام قادیانی کو قذاب ثابت کرنے کے لیے، غلط ثابت کرنے کے لیے تمہارے پاس آیات کے انبار لگ جاتے ہیں، بار بار قرآن کھول لیتے ہو۔ یہاں پر کیا معاملہ ہوا ہے؟ یہاں پر کیا کتاب اللہ عاجز آ گئی، یا پھر کتاب اللہ عاجز نہیں آئی، بلکہ کتاب اللہ تو بتا رہی ہے کہ یہ میرا وجود ہے، اسی کا تو میں ذکر ہوں، تم کہاں جا رہے ہو؟ تو تم لوگوں نے کتاب اللہ کو اپنے جوتے کی نوک پر رکھ لیا۔ تو بہرحال یہ چیز ہے، اب بتائیں ذرا، نظر آتا ہے یہ؟ اس میں نہیں آتا سب کچھ۔ احمد عیسیٰ کون ہے؟ کیا آپ احمد عیسیٰ کو جانتے ہیں؟ احمد عیسیٰ وہ ہے جس نے ان باتوں پر سے پردہ اٹھایا ہے جس پر آج ہر کوئی اختلاف کر رہا ہے۔ حق اور باطل کی پہچان اب انتہائی آسان۔ آج ہی الکتاب کو ڈاؤن لوڈ کریں۔ مزید ویڈیوز کے لیے احمد عیسیٰ کے یوٹیوب چینل کو وزٹ کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔